السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی ناول ورلڈ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ پہلی ہماری مکمل ہو گئی تھی، اب دوسری ہے محبت صبح کا ستارہ ہے۔ سٹوری جو ہے حمیرہ احمد کی ہے اور آواز حبیبہ منیر کی۔ چلتے ہیں۔ آج اس کی زندگی کا پہلا انٹرویو تھا۔ وہ اپنی باری آنے سے ہی پہلے اپنی جاب مل جانے کی امید چھوڑ چکی تھی۔ ویٹر روم میں اس کے ساتھ جو دوسری لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں وہ ہر لحاظ سے اس سے بہتر تھی اور وہ خود بھی ذہنی طور پر ان کے حق میں دستبردار ہو چکی تھی، مگر پھر بھی وہ انٹرویو دینا چاہتی تھی کیونکہ وہاں تک آنے میں وہ کافی کرایہ خرچ کر چکی تھی۔ ویٹر روم کے ایک کونے میں بیٹھ کر وہ خاموشی سے اپنے ارد گرد بیٹھی ہوئی لڑکیوں کی باتیں اور کہہ سنتی رہی۔ جس لڑکی کے چہرے پر وہ نظر ڈالتی اسے لگتا تھا کہ یہ جاب اسے ہی مل جائے گی، اور وہ جاب بے شک سیکیورٹی کی تھی، مگر وہ جس فارم میں تھی اور اس کے ساتھ جو معاملات ہوئے تھے وہ کافی کوالیفائڈ تھی اور اس سے پڑھی لکھی تھی۔ وہ وہاں تک پہنچی تھی، وہ خود بھی صرف قسمت کے بھروسے تھی، مگر وہ جس فارم میں تھی وہ ہائی لیول کا تھا، ورنہ اسے قطعاً کوئی امید نہیں تھی۔ جو وہ لڑکیاں اس فارم کو سیکیورٹی کے طور پر چاہیے تھی ان میں سے ان کا نام بھی ہو سکتا تھا، اور یہاں آ کر تو وہ بالکل مایوس ہو چکی تھی۔ اس وقت وہ ویٹر روم میں ایک کونے میں بیٹھی آڈ ون آؤٹ کی بہترین مثال لگ رہی تھی۔ کسی قسم کے میک اپ سے بے نیاز چہرے اور گھٹنوں تک لمبی چادر میں خود کو لپیٹے ہوئے رنگین اور سنگین ملبوس اور لہراتے آنچلوں کی اس بھیڑ میں وہ کافی احمق لگ رہی تھی۔ اب اسے یاد آ رہا تھا کہ صبح آتے ہوئے خالہ کی بات نہ مان کر اس نے کتنی بڑی غلطی کی تھی، جو بار بار اسے کہہ رہی تھی کہ وہ اس قسم کی جاب کے لیے جانے سے پہلے اپنا ذہنی حولیہ ٹھیک کر لے، لیکن انہوں نے اس بات پر زور ہی نہ دیا۔ وہ چادر کے بجائے دوپٹہ اوڑھ لے اور کچھ میک اپ اور کچھ جاب جانے کے لیے اپنا ذہنی حولیہ ٹھیک کر لے، کوئی جیولری پہن لے، اچھے کپڑے پہن لے۔ وہ خوف زدہ تھی کہ اسے اتنی دور جانا ہے اور وہ بھی اکیلے، اور اگر وہ کچھ سج سنور کر جائے گی تو کیا ہوگا، پھر اس جیولری بھی پہن لے۔ وہ ایک فارم میں جا رہی ہے جہاں مردوں کی اکثریت ہوگی، اور اگر وہ کچھ بناؤ سنگھار کر کے گئی تو پتہ نہیں ان کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اسے امید ہی نہیں تھی کہ وہ اسے ملازمت مل جائے گی، کیونکہ وہ اشتہار میں موجود کوالیفائڈ پر بھی پورا نہ اتری تھی۔ وہ تو صرف اپنی جھجک ختم کرنے کے لیے آئی تھی، سو خود پر توجہ دینا اس نے ضروری نہیں سمجھا، مگر اب اسے یہ سب باتیں احمقانہ لگ رہی تھی۔ اگر یہ سب لڑکیاں اس طرح یہاں آ سکتی ہیں تو پھر میں کیوں نہیں آ سکتی؟ خالہ ٹھیک سمجھا رہی تھی، بار بار اس کے ذہن میں یہی خیال آ رہا تھا۔ اس کی باری آ گئی تھی۔ فائل کو سینے سے لگائے ہوئے چادر سنبھالتی ہوئی دھڑکتے دل اور لرزتے قدموں کے ساتھ وہ اندر داخل ہوئی۔ اندر کا ماحول سے ٹھنڈے پسینے دلانے کے لیے کافی تھا۔ ویٹر روم سے نکلتے ہوئے وہ سیدھے کمرے کی طرف گئی جو زبردست سجا ہوا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر گلاس ٹیبل کے پیچھے دیوار پر پڑی، اور ادھر ایک آدمی پر جو بیٹھا ہوا تھا۔ دوسرا آدمی قدرے کم عمر تھا اور ٹیبل کی دائیں طرف رکھی ہوئی دو کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھا ہوا تھا۔ پلیز تشریف رکھیے۔ ٹیبل کے پاس پہنچنے پر ادھیڑ آدمی نے اسے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، پلیز اپنی فائل دکھائیں۔ دائیں طرف بیٹھے ہوئے آدمی نے اس سے کہا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے فائل اس کی طرف بڑھا دی۔ آپ کا نام؟ ادھیڑ عمر آدمی اس سے پہلا سوال کیا۔ رمیسا عمر، اس کے حلق سے بمشکل آواز نکلی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوسرا سوال کرتا، کمرے کے بائیں کونے میں موجود
आधा खुला दरवाज़ा खोलकर कोई कमरे में दाखिल हुआ था और दीवार के साथ शेल्फ पर रखे हुए कंप्यूटर को खड़े खड़े ऑपरेट करने लगा था। वो सिर्फ उसकी पुश्त देख सकती थी। दोनों आदमियों की नज़र सिर्फ एक लम्हे के लिए इधर उधर गई थी और फिर दोबारा उनकी तवज्जो उन पर मबलूस हो गई थी। आपका नाम रुमैसा है और आपकी कोई क्वालिफिकेशन? इधर उधेड़ उम्र आदमी ने दोबारा सिलसिला से वहीं से जोड़ा था। उसने टिश्यू से नाक पर आया पसीना खुश्क किया। हालांकि कमरा में AC लगा हुआ था। इसे लगा था कि इसके जवाब पर कंप्यूटर पर काम करता हुआ आदमी मुड़ा था, मगर वो उस वक़्त अपनी तवज्जो उधेड़ उम्र आदमी पर मबजूल किए हुए थी। उसने इसके जवाब में अपनी बाएं जानब देखा। आप FA पास हैं, आपको इल्म है कि हमने ग्रेजुएट के लिए इश्तिहार दिया था? यस, इसने ठठखड़ाते हुए जवाब दिया। कंप्यूटर पर काम करता हुआ बंदा अब बाकायदा रुख मोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जो हो चुका था। उधेड़ आदमी कुछ देर तक खामोश से इसका चेहरा देखता रहा। फिर इसने पूछा, आपको कोई तजर्बा है? इस बार उसने माथे पर आया हुआ पसीना खुश्क किया था। नो। कैन यू ऑपरेट कंप्यूटर? आप कंप्यूटर ऑपरेट कर सकती हैं? इसने सवाल दागा था। जवाब में अब भी वही था, नो। डू यू नो हाउ टू टाइप? आप टाइप कर सकती हैं? उसने टेबल की तरफ चमकती नज़रों से देखा। नो। तो बीबी, आपने हमारा वक्त ज़ाया क्यों किया? पहला जुमला उर्दू में उसी हुदैड़ उमर आदमी ने बोला था, मगर उस बार उसका लहजा काफ़ी तरश था। रुमैसा को अपनी गर्दन एकदम दीमक लगने लगी थी। हाउ इज़ योर फेवरेट एक्टर? आपका पसंदीदा एक्टर कौन है? कमरे की खामोशी को इस बार एक अजनबी आवाज़ ने तोड़ा। रुमैसा ने गर्दन उठाकर उधेड़ आदमी को देखा था, जिसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी थी। अब उसने आवाज़ की सिमट में देखा था। कंप्यूटर पर काम करने वाला आदमी अब दोनों बाजू सीने पर लपटे शेल्फ से टेक लगाए हुए खड़ा था। चंद लम्हों के लिए अब उसे दिखाई दे रहा था और ब्लैक शर्ट में वो बेहद खूबसूरत लग रहा था। उसके चेहरे की संजीदगी से यूँ लग रहा था उसने कोई बहुत अहम सवाल पूछा था। वो चंद लम्हे कुछ कहे बगैर उसे देखती रही और फिर इसने अपने सामने बैठे हुए आदमी की तरफ गर्दन मोड़ी और वो उस किस्म के सवाल का जवाब देना नहीं चाहती थी, मगर उधेड़ आदमी ने कहा, आप इस सवाल का जवाब दें। कोई भी नहीं, धीमी आवाज़ में उसने कहा था। वाई, क्यों? इसने फिर उस बंदे को देखा था, जवाब भी इस अंदाज में खड़ा था। मैं फिल्में नहीं देखती, इसने कहा। वाई, इस बार उसने बेचारगी से इसे देखा कि लेकिन इस बंदे को शायद इस पर तरस नहीं आया। मैं फिल्में नहीं देखती, इसने कहा। आपका पसंदीदा टीवी फनकार? मैं टीवी नहीं देखती। इस बार फिर सवाल दोहराया गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसने सवाल का जवाब दिए बगैर इस कमरे की तरफ से नज़र हटाकर सामने देखना शुरू कर दिया। फिर वो भी अपनी जगह छोड़कर उधेड़ आदमी की कुर्सी की तरफ आ गया, जिसने अपनी कुर्सी उसके आने पर खाली कर दी थी और ख़ुद दूसरे आदमी के साथ वाली कुर्सी खींच कर बैठ गया। अपना पिछला सवाल दोहराने के बजाय ड्राइंग रूम की तरफ चल पड़ा। मैं किताबें नहीं पढ़ती। उसे अपने बिल्कुल सामने मौजूद पाकर वो कुछ सा सर हिलाया। फिर आप वक़्त कैसे गुजारती हैं? उसने अगला सवाल पूछा था। इस बार वो चुप रही। फादर क्या करते हैं आपके? इस बार उसने उर्दू में पूछा था। वो मर चुके हैं। और आपकी मदर? वो बहुत साल पहले वफ़ात पा चुकी थी।
تحفظ، اس کا کوئی تاثر اس شخص کے چہرے پر نہیں ابھرا تھا، نہ ہی لہجے میں کوئی نرمی آئی تھی۔ بہن بھائی ہیں نہیں، کس کے پاس رہتی ہیں؟ خالہ کے پاس۔ آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی کی جاب کتنی مشکل ہوتی ہے؟ وہ اس کے سوال پر اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ ہم لوگ بہت سہولیات دیتے ہیں مگر کام میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کرتے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وارننگ آورز کے بعد آفس میں ٹھہرنا پڑتا ہے، خاص طور پر جب کوئی غیر ملکی پارٹی سے اور ایسا اکثر ہوتا رہتا ہے۔ بعض دفعہ رات تک ٹھہرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ یہ شیڈول فالو کر سکتی ہیں؟ اس بار اس نے کسی مشکل کے بغیر جواب دیا تھا۔ نہیں۔ اس شخص نے اس جواب پر چند لمحوں کے لیے دوسرے دو آدمیوں کو دیکھا، پھر چیئر کو آگے پیچھے جھلاتے ہوئے وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ جواب دوبارہ ٹیبل پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ اگر آپ کو ملازمت دے دیں تو کیا آپ اتنی ہی بڑی چادر اوڑھ کر آیا کریں گی؟ رمیسا نے کچھ حیرانگی سے اپنے مد مقابل کو دیکھا تھا۔ میں دوپٹہ لے لیا کروں گی۔ اس شخص کے ہونٹوں پر ہلکی ہی مسکراہٹ ابھری تھی، وہ فوراً ہی غائب ہو چکی تھی۔ مزید کچھ کہے بغیر وہ یکدم کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، نہیں اپائنٹمنٹ لے لیں اور اپلیمنٹ لیٹر بھی دے دیں۔ وہ دوبارہ اس پر نظر ڈالے بغیر ادھیڑ آدمی کو یہ ہدایت دینے کے بعد کمپیوٹر کی طرف چلا گیا اور پارٹنر سے کچھ کاغذات نکالنے کے بعد اسے تیز رفتاری سے ادھر کھلے دروازے کے پیچھے غائب ہو گیا۔ وہ ہکا بکا ہو کر اسے جاتے دیکھتی رہی۔ ٹھیک ہے، آپ ویٹر روم میں بیٹھیں، کچھ دیر بعد آپ کو اپائنٹمنٹ لیٹر مل جائے گا۔ ادھر ہدیڑ عمر نے اب یکساں بدلے ہوئے لہجے میں اس سے کہا۔ وہ کچھ پوچھے بغیر حیرت کی اس کیفیت میں باہر آ گئی۔ سپیر واپس گھر آتے ہوئے بھی وہ حیرانگی کی اس کیفیت سے باہر نہیں آئی تھی۔ کیا انٹرویو ایسا ہوتا ہے؟ بار بار اس کے دماغ میں یہی سوال آ رہا تھا۔ اگر دنیا میں پہلی نظر میں محبت نام کی کوئی چیز تھی تو اس دن ٹیبل اسکینڈر بری طرح اس کا شکار ہوا تھا۔ یہ صرف اتفاق ہی تھا۔ اس روز اس کے کمرے میں موجود کمپیوٹر خراب ہو گیا تھا اور وہ مینیجر کے کمپیوٹر پر کام کرنے کے لیے اس کے آفس میں گیا۔ جب وہ انٹرویو ہو رہے تھے، ایک سیکیورٹی کا انتخاب اس کے آفس کے لیے ہو رہا تھا مگر ان کے معاملات میں دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ ہمیشہ مینیجر ہی انٹرویو کر کے فارم کے مختلف حصوں کے لیے سیکیورٹی اپائنٹمنٹ کیا کرتے تھے اور اس کے انتخاب میں کبھی شکایت نہیں ہوتی تھی۔ اس روز بھی کمپیوٹر پر کام کرتے ہوئے وہ آتے جاتے ہوئے امیدوار لڑکیوں پر نظر ڈالتا رہا۔ اچانک اسے کچھ کاغذات کی ضرورت پڑی تھی۔ انہیں لینے کے لیے وہ اپنے آفس گیا تھا۔ وہ واپس آ کر وہ پارٹنر سے کچھ ڈاکومنٹ نکال رہا تھا جب غفور صاحب کے سوالوں پر اس نے گھبرائی ہوئی مدھم آواز میں کسی لڑکی کے جواب سنے تھے۔ کچھ دلچسپی سے اس نے مڑ کر دیکھا اور اس لڑکی نے اسے چونکا دیا۔ وہ دوبارہ کمپیوٹر کی طرف متوجہ نہیں ہو سکا۔ غفور صاحب کے سوالوں پر وہ شرمندگی سے سر جھکائے اپنی نااہلیت کا اقرار کرتی رہی۔ وہ زیادہ دیر تک چپ رہی۔ اس نے جان بوجھ کر بہت احمقانہ سا سوال پوچھا تھا۔ اس لڑکی نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ حیرت تھی۔ اس کے چہرے پر ابھرنے والی اثرات نے ٹیبل سکندر کو کچھ لمحوں کے لیے مینیجر کو دیکھا۔ وہ بے حد خوبصورت تھی اور شاید کچھ اور بھی تھا۔ اس میں کوئی ایسی چیز جیسے وہ سمجھ نہیں پایا۔ وہ خود کو انٹرویو میں کرنے سے باز نہیں رہ سکا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے سوالوں پر بہت پریشان تھی، بلکہ روحان سی ہو رہی تھی مگر وہ بس اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اسے دیکھتے رہنا چاہتا تھا، اس کی آواز سننا چاہتا تھا۔ اس نے اسے اپائنٹ کر لیا تھا۔ انٹرویو ختم ہونے کے بعد غفور صاحب نے اس کے پاس آ کر اسے فیصلہ کے کچھ معذورات سے آگاہ کرنے کی کوشش کی تھی مگر اس نے بہت پرسکون انداز میں کہا تھا وہ سب کچھ سیکھ جائے گی، اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ سیکھ جائے گی۔ وہ میرے آفس میں کام کرے گی۔ وہاں پر اوور لوڈ اتنا زیادہ بھی نہیں ہے کہ میرے لیے کوئی
پرابلم ہو، آپ پریشان نہ ہو۔ غفور صاحب نے دوبارہ کچھ کہنے کی کوشش نہیں کی تھی، سمجھدار آدمی ہی تھے، جان گئے کہ اس لڑکی کو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے جاب دی گئی ہے، اور یہ واحد قابلیت تھی جو نبیل سکندر کو متاثر کرتی تھی۔ وہ خود خوبصورت تھا اور خوبصورت چیزوں کے عاشق میں گرفتار ہونے کا کافی شوق رکھتا تھا۔ اسے چاہیے وہ کوئی لڑکی ہو یا پھر کسی دکان میں پڑا ہوا ڈیکوریشن پیس، وہ دونوں کو ایک ہی طریقے سے سراہتا تھا۔ جب تک دل نہیں بھرتا وہ اس کی نظروں کے سامنے رہتے، پھر ان کی جگہ کوئی اور لے لیتا۔ کچھ اس سے بہتر چیز، کوئی اس سے اچھی لڑکی۔ سکندر علی کے 6 بیٹے تھے، نبیل سکندر تیسرے نمبر پر تھا۔ اس سے بڑے اشرا اور حمر تھے، اور ذیشان، فراز اور ولید اس سے چھوٹے تھے۔ سکندر علی ملک کے چند نامور آدمیوں میں سے تھا، اور نبیل بھی اپنے بڑے بھائیوں کی طرف باپ کے ساتھ سرجیکل اور لیڈر کے بزنس میں شریک تھا۔ اس نے امریکہ سے BBA کیا تھا اور پھر اس کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ سکندر علی چاہتے تھے کہ وہ امریکہ میں رہے تاکہ وہاں کے آفس میں جایا جا سکے۔ وہ خود بھی اس پروجیکٹ میں انٹرسٹ تھا، اس لیے وہ امریکہ میں ہی رہنے لگا تھا۔ 6 سال تک وہ مستقل امریکہ میں ہی رہا، اور جب وہاں ان کا آفس اچھی طرح چلنے لگا تو اس نے سال کا کچھ عرصہ پاکستان میں گزارنا شروع کر دیا۔ وہ سال میں 3-4 بار پاکستان آتا۔ شادی سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ اسے ایک فضول ذمہ داری سمجھتا تھا اور سوچتا تھا کہ اگر شادی کبھی کی بھی تو صرف اس وقت کروں گا جب کسی لڑکی سے اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، وہ مجھ پر فضول پابندیاں لگانے کی کوشش نہ کرے اور مجھے اپنی زندگی اور اپنے طریقے سے گزارنے دے۔ یہی وجہ تھی کہ 32 سال کا ہونے کے باوجود ابھی تک وہ خود کو شادی کے لیے آمادہ نہیں کر پایا تھا۔ اس کے بڑے دونوں بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی اور وہ دونوں بہت پرسکون زندگی گزار رہے تھے، مگر یہ سکون بھی اسے شادی کی طرح اٹریکٹ نہیں کرتا تھا۔ سکندر علی کا وہ لاڈلا تھا، اس لیے ان کی طرف سے ان کا پر کوئی پریشر نہیں تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ ساری اولاد میں سے سکندر علی اگر واقعی کسی کو چاہتے تھے تو وہ نبیل ہی تھا۔ نہ انہیں اپنے سب سے بڑے بیٹے اشر سے اتنا لگاؤ تھا، نہ سب سے چھوٹے بیٹے ولید سے اتنی محبت تھی جتنی وہ نبیل سے کیا کرتے تھے۔ وجہ شاید یہ تھی کہ نبیل ان سے بہت مشابہت رکھتا تھا، یا پھر شاید یہ بات تھی کہ بہت عرصے تک بیرون ملک ان سے الگ رہا، اس لیے وہ اسے زیادہ چاہنے لگے تھے۔ شاید ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نبیل کسی دوسری کے لیے اچھا ہو یا نہ ہو، کم از کم ایک فرمانبردار بیٹا ضرور تھا۔ وہ نہ صرف فرمانبردار بلکہ بہت محنتی بھی تھا۔ یہی وجہ تھی اس نے مختصر عرصے میں امریکہ میں ان کے لیے ایک اچھی خاصی مارکیٹ بنا دی تھی۔ اس وقت ان کی 25% ایکسفورڈ امریکہ کو ہی ہو رہی تھی، اور اس میں بڑا ہاتھ نبیل کا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اس پر کبھی کوئی روک ٹوک کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی کوئی پابندی لگائی تھی۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ اس کی حرکتوں کے بارے میں مکمل طور پر بے خبر تھے، مگر پھر بھی وہ اس سے سب کو نظر انداز کر دیا کرتے تھے۔ سو نبیل سکندر کو ہر معاملے میں خاصی چھوٹ تھی، روپے کی اس کے پاس کوئی کمی نہیں تھی۔ جس معاشرے میں وہ رہتا تھا وہاں یہ چیز ہو تو پھر کچھ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پھر وہ جسمانی طور پر اتنا خوبصورت تھا کہ صنف مخالف اپنی طرف متوجہ کرنے میں کوئی خاص محنت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ امریکہ میں اس کی کافی گرل فرینڈ تھی، اور ان میں سے اکثریت اچھی فیملیز سے تعلق رکھتی تھی۔ سکندر علی کو قطعاً اعتراض نہ ہوتا اگر وہ ان میں سے کسی سے شادی کرنا چاہتا، مگر نبیل سکندر کو صرف وقتی تعلق بنانے کی عادت تھی، وہ انہیں مستقل کرنے کی کوشش کبھی نہیں کرتا تھا۔ یہ عادت اچھی تھی یا بری وہ کبھی نہیں جان سکا، کیونکہ اسے اس عادت سے کبھی نقصان اٹھانا نہیں پڑا۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ اس سے پہلے کبھی کسی سے عشق ہوا ہو نہ ہو۔ کوئی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ خود کو محبت کی بیماری میں مکمل طور پر گرفتار سمجھنے لگا تھا، مگر یہ کیفیت بہت عارضی ثابت ہوئی۔ مگر اس بار اس نے قدرے مختلف قسم کے جذبات محسوس کیے تھے۔
وہ سوچتی تھی کہ پہلے دن آفس جا کر اسے بہت سے مسائل پیش آئیں گے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ صبح 8:30 بجے آفس کی گاڑی نے اسے پک کر لیا اور آفس سے پہلے ہی اس کے انتظار میں عافیہ نام کی ایک لڑکی موجود تھی۔ وہ کمپیوٹر سیکشن میں کام کیا کرتی تھی اور رمیسا کو اس کا آفس دکھانے لے گئی تھی اور اپنا آفس دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اگرچہ وہ ویٹر روم بھی تھا، مگر اگر وہاں کوئی موجود نہ ہوتا تو وہ کسی بک پاس کے آفس کا منظر پیش کرتا تھا۔ کم از کم رمیسا کو یوں ہی لگا تھا اس نے اپنی نبیل پر بے پناہ رشک آیا تھا، جس پر ہر جدید سہولیات موجود تھی۔ ایئر کنڈیشنر روم میں ڈرائنگ روم چیئر پر بیٹھ کر اس نے خود کو بے حد معتبر محسوس کیا تھا۔ تم اس آفس میں کام کرو گی؟ نبیل سکندر صاحب کے ساتھ وہ آفس میں قدرے دیر سے آتے تھے، اس لیے ان کے آنے سے پہلے تم ہر روز میرے ساتھ رہا کرو گی۔ میں تمہیں کمپیوٹر اور فکس وغیرہ کے بارے میں تھوڑا سا ٹرین کروں گی، ٹیلی فون اور اس کے علاوہ کچھ اور مسائل سکھاؤں گی تاکہ تمہیں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اور پھر تمہاری خوش قسمتی ہے کہ نبیل سکندر صاحب کے آفس میں کام بھی زیادہ نہیں ہے، ورنہ تم کسی دوسرے سیکشن یا آفس میں بغیر تجربے کے ان چیزوں کے علم کے بغیر آتی تو تمہارے لیے بہت مشکل ہو جاتی۔ بہرحال تمہیں یہ سب سیکھنے کے لیے کافی وقت مل جائے گا۔ عافیہ اسے بتاتی گئی۔ نبیل سکندر تو یہ میرے باس کا نام ہے، اس نے سوچا تھا۔ اس دن عافیہ نے اسے صرف ٹیبل فون کو سکھانا بتایا تھا۔ 2 گھنٹے تک وہ اس کے ساتھ بیٹھی فارم کے مختلف آفس اور فیکٹری کے مختلف حصوں سے لنک اور ڈی لنک ہونا سکھاتی رہی۔ پھر عافیہ نے اس کے آفس میں چھوڑ کر چلی گئی۔ اپنے آفس کی تنہائی میں وہ بڑی آزادی سے ہر چیز کو دیکھتی رہی۔ یہ احساس کہ وہ ان تمام چیزوں کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکتی ہے بہت خوبصورت تھا۔ عافیہ اسے کوئی کام سونپ کر نہیں گئی تھی، اس لیے کچھ دیر تک وہ اپنے آفس کو اچھی طرح دیکھنے کے بعد اپنی چیئر پر آ کر بیٹھ گئی۔ آج وہ اپنی چادر کو گھر چھوڑ آئی تھی، مگر چادر کے بجائے اس نے کچھ کم لمبائی اور چوڑائی کا دوپٹہ اسی انداز میں اوڑھے ہوئے۔ کچھ ہمت کر کے اس نے چہرے پر لپسٹک اور آئی لیشز کا اضافہ بھی کر لیا تھا۔ مجموعی طور پر اس کا حلیہ انٹرویو والے دن سے کافی بہتر تھا۔ وہ اس دن کی طرح اس فارم میں کام کرنے والی دوسری لڑکیوں کو دیکھ کر کسی قسم کا احساس کمتری نہیں ہو رہا تھا۔ تقریباً 12 بجے کا وقت تھا۔ وہ پچھلے آدھا گھنٹہ سے اپنے چیئر پر بیٹھی خالی ذہنی کی کیفیت میں سامنے والی کھڑکیوں پر نظر جمائے ہوئے تھی، جب ایک جھٹکے سے دروازہ کھل کر کوئی بڑی تیز رفتاری سے اس کے آفس میں داخل ہوا تھا۔ اس نے کچھ ہڑبڑا کر اچانک آنے والے کو دیکھا تھا۔ بلیک پینٹ، وائٹ ہاف بازوؤں والی شرٹ کے اوپر شرٹ اور اوپر بلیک ٹائی ڈالی ہوئی تھی، ماتھے پر اور لمبا سا قد، لمبا چوڑا وجود ایک بار پھر اس کے سامنے تھا۔ وہ صرف ایک لمحے کے لیے اس کے سامنے رکا تھا۔ سو یو آر ہیئر، آلرائٹ، اچھا تو آپ یہاں ہیں، ٹھیک ہے، ذرا میرے کمرے میں آئیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سامنے سے گزرا، اگلا دروازہ کھول کر اندر غائب ہو گیا۔ وہ چند لمحوں تک ساکت بیٹھی دروازے کو دیکھتی رہی۔ ابھی بھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کا باس ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی جگہ سے ہلی نہیں، مگر چند لمحوں کے بعد ہی ٹیبل پر موجود انٹرکام کی ڈھیر ساری فائلز آ گئی۔ اس نے نیل والی ریسکیو اٹھایا۔ مس رمیسا، پلیز میرے آفس میں آئیں۔ یس سر، دھیمے لہجے میں اس نے کہا۔ تو یہ ٹیبل سکندر ہے، وہ جو کسی ادھیڑ عمر باس کی منتظر تھی، اب یہ جان کر ایک صدمے کی کیفیت میں تھی کہ نہ صرف باس نوجوان تھا بلکہ اس کے سامنے اس کا پہلا آپریشن کچھ اچھا نہیں تھا۔ بادل نواخواستہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھا موجود کسی کو ہدایت دے رہا تھا۔ ہاتھ کے اشارے سے اس نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بڑی بے دلی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ چند
چند منٹوں تک وہ موبائل پر مصروف گفتگو کرتا رہا، پھر اس کی نظریں اس کے چہرے پر مرکوز رہیں جو ٹیبل کو گھورنے میں مصروف تھی۔ اس کے چہرے پر موجود بیزاری کی تیز نظروں سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ موبائل بند کر کے ٹیبل پر رکھتے ہی اس نے پوچھا تھا، کیا آپ کو اپنا آفس پسند نہیں آیا؟ وہ اس تھکے سوال پر گڑبڑاہٹ سا گئی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ تو پھر آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ نہیں، میں پریشان نہیں ہوں۔ اس نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی تھی۔ وہ کچھ لمحوں تک خاموش سے اس کے چہرے پر کچھ پڑھنے کی کوشش کرتا رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر اس نے کہا، آل رائٹ، میں مان لیتا ہوں آپ پریشان نہیں ہیں، لیکن کچھ کام کی باتیں کر لیتے ہیں۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ آپ کو میرے ساتھ کام کرنا ہے۔ میں کام کے معاملے میں بہت پروفیشنل اپروچ رکھتا ہوں، بے ترتیبی اور بددیانتی برداشت نہیں کرتا۔ آپ پر کام کا زیادہ بوجھ نہیں ہوگا، بہت سی بنیادی چیزوں سے آپ واقف نہیں ہیں، اس لیے 1-2 ماہ تک آپ کو ان چیزوں میں ٹریننگ لینی ہوگی۔ اس کے بعد آپ کو ہر کام خود ہی سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوگا آپ کے لیے۔ زیادہ لمبا چوڑا لیکچر نہیں دینا چاہتا آج کے لیے، بس اتنی ہی۔ اگر آپ کو یہاں کسی قسم کی کوئی پرابلم کا سامنا کرنا پڑے تو پہلے آپ میرے پاس آ سکتی ہیں، اب آپ جا سکتی ہیں۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ آفس میں آہستہ آہستہ لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی تھی، مگر یہ سب فارم کے ہی مختلف سیکشن کے لوگ تھے۔ وہ صرف انٹرکام پر اندر آ سکتے تھے۔ لنچ بریک سے کچھ دیر پہلے عافیہ اسے لینے آ گئی۔ وہ اس کے ساتھ فیکٹری کیفیٹیریا میں اسے لے جانا چاہتا تھی۔ وہاں فیکٹری اور فارم میں کام کرنے والی خواتین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اسے یہ دیکھ کر بے حد سکون ہوا۔ وہ لنچ بریک سے کچھ دیر پہلے اسے لے گئی اور اس طرح دن گزرنے لگے۔ وہ صبح آنے کے بعد 2 گھنٹے عافیہ کے ساتھ کمپیوٹر اور فیکس پر کام کرتی، پھر اسے اپنے آفس میں آ کر تھوڑا سا وہاں کام نپٹاتی۔ نبیل سکندر ہمیشہ دیر سے ہی آیا کرتا تھا، لیکن آنے کے بعد وہ کافی مشینی انداز میں کام کیا کرتا تھا۔ یکے بعد دیگرے فیکٹری یا فارم میں سے کوئی نہ کوئی اس کے پاس آتا رہتا تھا، یا وہ خود کسی نہ کسی کو بلاتا رہتا تھا، اور جب وہ کسی کو نہیں بلاتا تھا تب وہ فون پر کسی نہ کسی کے ساتھ مصروف گفتگو ہوتا۔ فارم میں مختلف حصے بنے ہوئے تھے۔ اب ایک نیا حصہ تشکیل دیا جا رہا تھا جو اس کے چھوٹے بھائی کے سپرد کیا جانا تھا۔ تمام حصے سکندر علی کی زیر نگرانی کام کرتے تھے، مگر وہ اپنے بیٹوں کے کام میں دخل اندازی نہیں کیا کرتا تھا۔ کسی بات پر اعتراض وہ خود صرف تب ہی کرتے جب فارم کو کسی وجہ سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا یا نقصان ہوتا، ورنہ کسی کو بھی ہمت نہیں ان کے معاملات میں اپنے بیٹوں کو کسی کو برداشت نہیں کرتے تھے ان کے معاملات میں گھسنے کی۔ وہ اپنے بیٹوں کو مکمل آزادی دے رکھی تھی۔ انہوں نے رومانسا کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ نبیل سال کا زیادہ حصہ باہر گزارتا ہے، اور یہ جان کر اسے بے حد خوشی ہوئی۔ عافیہ نے اسے بتایا کہ وہ ہر 2-4 ماہ بعد کچھ عرصے کے لیے باہر ضرور جاتا ہے۔ اب رومانسا شدت سے اس کے باہر جانے کی منتظر تھی۔ نبیل سکندر سے اس عرصے میں اسے کوئی تکلیف یا پریشانی نہیں ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود وہ مطمئن نہیں تھی۔ اسے اس کی آنکھوں سے بے حد خوف آتا تھا، کیونکہ عافیہ کو نبیل سکندر علی کی آنکھیں بے حد پسند تھی، مگر رومانسا کبھی بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ نہیں پاتی۔ کوئی بہت عجیب سا تاثر ہوتا اس کی آنکھوں میں، جیسے وہ سمجھنے سے قاصر تھی، لیکن بعض دفعہ بے حد پریشان ہو جاتی تھی۔ یہ اندازہ اسے ہو گیا تھا کہ وہ صرف اپنے حصے میں ہی نہیں، دوسرے حصے میں کام کرنے والی لڑکیوں میں بھی خاصاً مقبول تھا۔ بنیادی وجہ تو یہ ظاہر ہے یہ تھی کہ وہ فارم کے مالکوں میں سے تھا اور بے حد خوبصورت تھا، مگر ایک اور وجہ اس کے لہجے کی نرمی تھی۔ اس میں غرور یا اکڑ پن نہیں تھا، اس کے بڑے دونوں بھائیوں میں تھا۔ وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتا تھا، جب تک ان میں سے کوئی ایسی حرکت نہ کرتا جو اسے آپے سے باہر کر دیتی، مگر غصے میں بھی وہ بلند آواز سے بولتا اور ماتحتوں کو جھگڑتا ضرور تھا، مگر ان کو ذلیل نہیں کیا کرتا تھا، نہ ہی ان کی ایک غلطی لے کر بیٹھا رہتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کے حصے میں کام کرنے والے سب بہت زیادہ مطمئن تھے۔ اس سے پہلے
نبیل سکندر کی سیکیورٹی کے طور پر جو لڑکی کام کر رہی تھی وہ اس سے پہلے چیئرمین آفس کامرس میں کام کرتی تھی۔ اس فارم کو جوائن کرنے کے بعد بہت کم عرصے میں وہ نبیل کے بہت قریب آ گئی تھی۔ بہت خوبصورت تھی شمائلہ، پھر اسے مردوں کو جھانسنے کے سارے حربے آتے تھے، اور پھر نبیل سکندر تو ہے ہی دل پھینک۔ چند ماہ میں نوبت یہ آ گئی کہ شام کو واپس بھی نبیل کی گاڑی میں جایا کرتی تھی۔ ہر دوسرے دن وہ ہمیں کوئی نہ کوئی قیمتی چیز یہ کہہ کر دکھاتی تھی کہ یہ نبیل نے دی ہے، اور نبیل سکندر واقعی اسے بہت تحفے دیتا رہتا تھا، بلکہ وہ اسے لے کر کئی دن مری اور بھورن پور بھی رہ کر آتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ نبیل سکندر کی دلچسپی اس میں ختم ہونے لگی۔ تحفے طائف کا سلسلہ بھی رک گیا، اور ظاہر ہے کئی دن وہ خالی تنخواہ پر تو شمائلہ بی بی کا گزارا نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے یہاں آنے کے 1 سال بعد ہی وہ جاب چھوڑ کر چلی گئی۔ اور اس لیے تمہیں کہتی ہوں کہ تم بھی محتاط رہنا، یہ بندہ فلرٹ ہے، اسے ہم جیسی لڑکیوں سے عشق نام کی کوئی چیز ہو سکتی ہے نہ ہم سے شادی کر سکتا ہے، ہاں ذلت اور رسوائی کا تو ضرور ہمارے گلے میں ڈال سکتا ہے۔